کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں 10 جنتی محل، 10 میزبانیاں اور 5 حج کا ثواب؟ تو پھر کتاب و سنت کی روشنی میں سنیے علامہ ہشام الہی ظہیر کی زبانی بہت ہی پیارا بیان۔ السلام علیکم تمام اس چینل پہ آنے والے نئے ناظرین اور سامعین، اور پہلے جتنے بھی ہیں ان کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، اور سنیے بیان علامہ ہشام الہی ظہیر کی زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کل جو احادیث بیان کی ہیں ان کے علاوہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، صرف نکلتا ہے، ابھی نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ کل جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بھی نکلنے کے حوالے سے ہیں کہ جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کا اجر و ثواب حاجی جیسا ہے، تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا اندازہ آپ صرف نکلنے کے اجر و ثواب سے موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جماعت نماز کے لیے نکلنے والے کا اجر و ثواب اگر احرام پہنے ہوئے حاجی کی صعوبتیں اور ان کی تکلیفوں کے برابر ہے تو جو نماز پڑھ لے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکلنے اور پلٹنے کا ایک اور ثواب بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی انگلیوں کو ایسے نہ کرے، جس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں، اور اردو میں بعض اوقات اس کو کڑاکا نکالنا یا چٹکنا، انگلیوں کو ایسے ایسے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ کس وجہ سے؟ نماز کے آداب کی وجہ سے۔ ویسے بغیر نماز، بعض محدثین نے اس کے بارے میں خیر تفصیلی بحث کی ہے، اگر بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تو خصوصی طور کے اوپر یہ کام نہ کرے، انگلیوں کی تشبیک، اس کو بھی تشبیک کہتے ہیں، انگلیوں کا ایک دوسرے کے اندر ڈال کر بالکل لغو انداز میں غیر متوجہ ہو کر، یہ بنیادی طور پہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو جیسے آپ ایک حرکت انسان کی عادت ثانیہ کا حصہ نہیں بن جاتی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے داڑھی کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں، بالوں کو، سر کو، بعض بچے ایک ہی عادت کو مستقل کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک لغو عادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔ وجہ کیوں نہیں کرنا؟ تو اس کی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیونکہ آپ نکلتے ساتھ ہی حالت نماز میں ہیں۔ انسان دیکھیں نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو کہ میں حالت نماز میں ہو چکا ہوں، گھر سے نکلا، اور اگر اس کو یہ حدیث سمجھ آ جائے کہ میں گھر سے نکلتے ہی نماز میں ہوں، تو بتائیے کوئی لغو حرکت کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر ٹریننگ ہے، آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ جب گھر سے نکل ہی پڑے ہیں وضو کر کے، تو پھر اب آپ حالت نماز، اللہ نے آپ کو کنسیڈر کر لیا کہ آپ نماز میں ہیں۔ آپ رستے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ رستے میں فحش کام کرتے آ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رستے کے اندر آپ نظر بازی کے جو جرائم ہیں ان سے پرہیز نہیں کر رہے، اور بھائی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا، ان کے کڑاکے نکالنا یا چٹکانا، یہ بھی منع ہے۔ نماز کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، آپ نے اس کو معمولی عبادت سمجھ لیا، آپ نکلتے ساتھ ہی نماز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہی ایٹیکیٹس اور وہی تمام چیزیں سوچیں کہ جس طرح آپ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی حرکت کے علاوہ نماز میں کثیر حرکت نہیں کرتے، اسی طرح گھر سے نکلتے ساتھ اپنے آپ کو وقار کر لیجیے۔ آپ کسی چھوٹی عبادت کی طرف نہیں جا رہے، گویا یہ ٹریننگ اور تربیت کا حصہ بھی ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی آپ نماز میں، اور پھر نکلتے وقت نماز میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر جب نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے ہیں تو بھی اپنی انگلیوں کی تشبیک نہیں کرنی، انگلیوں کو نہیں چٹکنا، انگلیوں کے کڑاکے نہیں نکالنے، کیونکہ گھر واپس پہنچتے وقت تک آپ نماز میں ہیں۔ بتائیے یہ اللہ کتنا مہربان ہے
یہاں پہ ابھی گھر سے نکلے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، آپ کا نمازی کا ثواب اور نماز کے اندر ہونے کا ثواب لکھنا شروع کر دیا ہے، گھر واپس پہنچنے تک آپ کے نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے حضور، میں اتنی عظیم شخصیت کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں یہاں سے نکلا ہوں تو ہی عبادت کے اندر ہوں، اور حقیقت میں عبادت کے اندر ہے اور وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف آئیے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اور یہاں پہ غدا اور راحہ کا جو لفظ حدیث میں ہے، محدثین نے ان کی ٹرانسلیشن یہ کی ہے، یہ صبح و شام کے معنی میں نہیں ہے، یہ خارج آ کے یعنی یہ نکلنے کے اور واپس لوٹنے کے معنوں میں، آنے اور جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صبح شام کا بعض اوقات محاورہ عربی میں آنے اور جانے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ گھر سے وضو کر کے اچھی طرح نکلتا ہے ایک مرتبہ، یعنی دن میں 5 مرتبہ نکلتے ہیں، تو ہر آنے کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ہر آنے جانے کے اوپر، یہ 2 باتیں ہیں، آنا الگ ہوتا ہے اور جانا الگ ہوتا ہے، ہر آنے کے اوپر اللہ رب العزت مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے نا، تو ہر آنے کے اوپر یہ نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک حاجی کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہی حاجی کی فضیلت کو پالتا، پڑھ کے جو ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہاں پہ بھی صرف آنے کی فضیلت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ مسجد میں وضو کر کے آ رہا ہے، تو اس کے اس ایک آنے کے اوپر اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک میزبانی تیار کرتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو محدثین کا اس حدیث کے اوپر ابواب کا تذکرہ کروں تو امام ابن حبان نے اور امام ابن خزیمہ نے اسی حدیث کے اوپر 2 مختلف باب باندھے ہیں۔ امام ابن حبان نے کہا اگر نوزو نون اور زا کے اوپر پیش ہو تو اس حدیث کا مطلب فرق ہو جاتا ہے، اور اگر نون اور کے اوپر پیش ہو اور زا کے اوپر سکون ہو، اگرچہ یہ عربی کی بات ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نزولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نزلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور محدثین نے الگ الگ باب بندے ہیں۔ ابن حبان کے نزدیک اور امام ابن خزیمہ کے نزدیک اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آنے کے اوپر ایک مہمانی کی بجائے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل اور گھر یعنی منزل تیار کرتے ہیں۔ ایک محدث نے کہا منزل تیار کرتے ہیں، ایک محدث نے کہا مہمانی تیار کرتے ہیں، اور راجح موقف یہ ہے جس حدیث سے 2 مفہوم نکل رہے ہوں دونوں راجح ہوتے ہیں۔ گویا ایک مرتبہ آنے کے اوپر ایک مہمانی اور ایک جنت کا محل آنے کے اوپر، اور یہ صرف آنے کے اوپر نہیں ہے، یہی بات جانے کے اوپر بھی ہے۔ گویا جس بندے نے باجماعت 5 نمازیں مسجد کی طرف چل کے آنا ہے، ایک محل ایک میزبانی، واپس تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب واپس جانے میں دیکھیں کوئی عبادت ہے، انسان آیا مسجد تو جانا تو واپس ہے، لیکن اللہ کا اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے مسلمان امت کے اوپر یہ رحمت ہے کہ واپس جا اپنے گھر رہے، چلو آیا تو اس نیت سے تھا کہ عبادت کروں گا، واپس جو جا رہا ہے اپنے گھر میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ایک میزبانی اور ایک جنت میں محل عطا کرتے ہیں۔ گویا دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے کے لیے 10 میزبانیاں اور 10 محل ایک دن میں تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا خود کیلکولیشن کر لیجئے، ایک ماہ میں کتنے تیار ہوں گے؟ 300، ایک سال میں 3600۔ اب بتائیے صرف ایک فرض ادا کرنا، یہ فرض ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس فرض کے ادا کرنے کا اجر و ثواب یہ نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ صرف آنے اور جانے کا اجر ہے۔ نماز کا جو اجر ہے یہ اس کے علاوہ ہے، جو برکات اس کی ملنی ہے وہ ان اجر و ثواب کے علاوہ ہے۔ اور اگر آپ اس ایک میزبانی کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں یا اس ایک محل کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں
تو یہ ایک لمبا چوڑا الگ طویل باب ہے. لابینۃ من ذہب و لابینۃ من فضہ، جو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوتی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہوتی ہے، اور ان کے درمیان مسک اذفر کا سیمنٹ لگا دیا جاتا ہے، کستوری کا، مشک کافور کا، جتنی دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت خوشبو ہے اس کو مکس کر کے سونے اور چاندی کی اینٹ کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ بندہ مومن کا ایک محل، ایک نماز کے بدلے میں 2 محل آنے جانے کے بدلے میں ہر روز بن رہے ہیں، ہر روز بن رہے ہیں. اور اگر میزبانی کا آپ تذکرہ کریں یا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے بارے میں بھی احادیث سے صحیحہ موجود ہیں. صرف ایک اس کے بارے میں یہ باب بھی طویل ہے، جس طرح ایک اس محل کا تذکرہ کیا، محلات کی بھی بہت زیادہ تفاصیل موجود ہیں. ایک میزبانی کی ایک جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان زمرد کا اپنا ایک ڈرائنگ روم دیکھے گا. ڈرائنگ روم سے مراد وہ جگہ جہاں پہ جا کے کھانا کھانا. یہ تو محلات ہیں جہاں پہ رہنا ہے، جہاں پہ کھانے کا انتظام کرنا وہ جگہیں الگ ہیں. زمرد کا اس کے اندر جائے گا 70 گھر یاقوت کے، اور بعض روایات میں آتا ہے 70 کمرے یاقوت کے ہوں گے. ہر کمرے کے اندر 70 کمرے ہیں نا، تو ہر کمرے کے اندر الگ الگ 70 دسترخوان لگے ہوں گے، اور ان ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، اور ان ہر کھانے کا 70 ذائقے ہوں گے. اور یہ جنت کے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میزبانی ہوگی. اور ایک نماز پڑھنے والے کی یہ باجماعت صرف ایک دفعہ آنے جانے کے اوپر کتنی میزبانی ہے؟ 2 میزبانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور اس کے اجر و ثواب کو پورے کا پورا اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق دے. اور جو میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف آنا یا یہ مولویوں کی سختی ہے یا مولویوں کا تشدد ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیلی گزارشات کو رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آنے جانے کے بارے میں جتنی احادیث بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جان لے کہ اذان کے وقت یا صف اول میں پہنچنے کا اجر و ثواب کیا ہے، تو تم آپس میں اس کام کے اوپر، حدیث مختلف ہیں، الفاظ یہ آپس میں اس کام کے اوپر سبقت کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی مسابقت اور مقابلے بازی ہو. میں نے پہلے پہنچنا، اذان کے بعد سب سے پہلے میں پہنچوں گا، یعنی مسابقت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو سبقت ہے، دوسرا یہ کہ اگر تمہیں قرہ اندازی کرنی پڑے تو تم اس کام میں قرہ اندازی کرو کہ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا، اس بات میں قرہ اندازی ہو. مثلا اذان کے بعد ایک صف ہے مسجد کی، اس میں 35 ہماری صف میں تقریباً بندے آتے ہیں یا 40 آتے ہیں. اذان کے فوراً بعد 80 بندے آ گئے. اب قرہ ڈلے گا کہ بھائی کٹھے آئیں، ہمارا حق پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ